آنے والے نے جانا ہے، میرا قانون ہے، زندگی عطا کی ہے، موت میں نے بنائی ہے۔ آج تو نماز ادا کر لی تھی، آپ تو آرام فرما رہے تھے، ارے نماز تو آپ نے ادا کی، ارے رب کا کرم تو آپ کی وجہ سے ہوا۔ نماز مسلمان اس نے دنیا پر مجھ پر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ السلام علیکم، امید کرنا جی سارے پن پرا دیس سلے پردیس سلے ٹھیک ٹھاک سور اللہ نے حفظ و امانی چسو۔ میں عادل سو تقریب ماڑا یوٹیوب چینل عادل کشمیری۔ سب تو پہلے ماڑے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب لازمی کرے تاسو اچھا ولاگ مل سکن۔ امید کرنا آج نا ولاگ سے لازمی پسند ہوئی سی۔ بالکل جناب، اس وقت کئی جگہ موجود ہوں اپنے گاؤں اندر، اور سارے تو پہلے جناب اج تساں کی اپنے گاؤں تھوڑا جا جناب ویو چیک کرانے ہیں۔ ماشاء اللہ جناب کیا ہی ویو ہے، اور جناب ادھر ہاں ڈک وغیرہ، اور ہوں جناب کنک گندم وغیرہ جڑا ہوں ٹائم ہونے لایا ہوں انشاءاللہ جڑا جسے اساں اپنی زبانی آخنے کنک ہوں راساں، بس تھوڑا ٹائم رہی اللہ کرے بارش ہو جائے پھر انشاءاللہ کنک راساں۔ باقی جناب آج کس ریلیٹڈ ولاگ ہے تھمبنیل اور ٹائٹل تو چیک کری کیندا ہو سی۔ بالکل آج چلنے ہاں ایک جگہ میلاد محفل ہے، بڑی خوبصورت محفل جناب ساڑھے ناڑ متیال اندر بنتھل جگہ نا آیا جتھے جناب اتھے محفل میلاد ہے، اتھے جناب خصوصی خطاب ہو سن قاضی صاحب جڑے گلار شریف نا تعلق ہے انہوں نے۔ بالکل جناب آج خصوصی خطاب کر سن، ٹائم کافی ہوئی لیٹ ہونے چلنے آتا انشاءاللہ سے میلاد محفل دس۔ بالکل جناب فائنلی اتنا جائی رہے ہیں کہڑے علاقے پھر دسے سی بنتھلا۔ یہ جناب کافی بندے کمنٹ بھی کر رہے ہونے جی کہ تساں خالی ویڈیو بنائی چھوڑنے والا علاقہ نا دسنے صحیح کرتے ہیں۔ یہ جناب ضلع کوٹلی اندر اشنا ناڑ متیال بنتھل جگہ نا آیا۔ بالکل جناب اتنا محفل میلاد ہے۔ آج قاضی صاحب آئے رہے ہیں، قاضی رفیق صاحب۔ بالکل جناب باہر سامنے جناب تکونا یہ علاقہ ہے جناب بنتھلا علاقہ ہے، ماشاء اللہ کتنا خوبصورت باہر سامنے سے مدرسہ نظر آئی رہا سی۔ بالکل جناب اتنے چلنے ہیں آج ماشاء اللہ بڑی خوبصورت محفل ہے، میلاد ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کوریج کرساں پھر جناب انشاءاللہ لنگر ہی تقسیم ہو سی، اثر میں اذان بعد دعا سی، لنگر تقسیم ہو سی، پھر نال سے جناب قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ کو معاف کر دے۔ اللہ کو یہ اتنا عمل محبوب ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، مقتول کے اس خاندان کے لیے کہ انہوں نے خدا کی رضا کے لیے بغیر دیت کے بغیر کسی کیس کے اس کو معاف فرما دیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے گا، فرمایا فی کل صلاۃ دبر مکتوبۃ قارأ ثلاثة قل هو اللہ احد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ جو بندہ ہر فرض کے نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت۔ یہ 3 عمل ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ احداہن، یا رسول اللہ اگر کسی کے اندر یہ 3 عمل نہ ہو، کوئی ایک عمل پایا جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ احداہن، فرمایا جس میں ایک عمل پایا جائے اسے بھی اللہ تعالیٰ سے حکم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب و کتاب میں آسانی فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ جو بندہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے، تعلقات کو توڑے، اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یعنی جو قطع تعلقی کرتا ہے
اور اس کے بدلے میں اگر دوسرا بندہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، اپنے تعلقات کو نبھا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، اللہ کو یہ عمل کتنا محبوب ہے۔ ایک حدیث برکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی ناراض دوسرے بھائی سے صلح کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس صلح میں وہ پہل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 میں سے 90 نیکیاں اس پہل کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے صلح کے لیے پہل کی 90 نیکیاں اسے عطا کی جائیں گی، اور جس کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اس واسطے ایسا عمل ہے کہ اللہ کے حبیب کو اور اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی، اور اس کے عوض میں، اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا جو بندہ آپ پر ظلم کرے، نا انصافی کرے، زیادتی کرے، اسے معاف کر دو، اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر پائی جائیں، فرمایا حساب و کتاب میں بھی آسانی ہوگی، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث برکہ میں آتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ 10 سال تک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ جو کام نہ کرنے والا ہوتا وہ بھی کر دیتا، جو کرنے والا ہوتا نہ کرتا۔ کبھی میرے آقا نے مجھ پر کوئی سختی والا جملہ نہیں فرمایا، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور دوران نشست یعنی بیٹھے ہوئے آپ کریم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود السلام، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ محفل پاک کی زینت بنے وارثان محراب و منبر، دیگر سامعین نبیت شاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے لیجیے میں اور آپ یہاں سے اٹھے، کیا خبر وہ آنے والا آ جائے، اس روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، لیکن اللہ نے ایک ہستی ایسی دنیا میں رکھی ہے کہ آنے والا جب آیا میں تو دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ محبت تھی میرے رب کو اپنے نبی سے، کہا قانون کو بدل دوں گا، قانون سے غرض نہیں جو میں نے بنایا ہے، آنے والے نے جانا ہے، میرا قانون ہے، زندگی عطا کی ہے، موت میں نے بنائی ہے، لیکن آؤ ذرا کس ہستی کے پاس جا رہے ہو؟ اگر وہاں جانا ہے تو پہلے اجازت لے کے جانا پڑے گا، اور اگر محبوب راضی ہوئے تو پھر جا کے میری بارگاہ میں لے کے آنا پڑے گا۔ اگر محبوب راضی نہ ہوئے تو قانون قدرت بدلتا چلا جائے گا، بدلتا چلا جائے گا۔ یہ محبت تھی میرے رب کو اپنے محبوب نبی سے، اور اسی محبت کو تو دیکھیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا میرے نبی کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھے ہیں، سورج غروب ہو گیا، نماز اثر جا رہی ہے، ہمیں تو پرواہ نہیں ہے نماز کی، مسجد گھر کے قریب ہے، قدم اٹھتا نہیں ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہے، دکان میں بیٹھے، کاروبار میں کھوئے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں، یہ 5 وقت کی نماز فقط نماز نہیں ہے، یہ تیری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو گناہ لے کے آتا ہے مسجد میں، تیرے سر پر گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے، جب تو نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، میرے محبوب نبی نے فرمایا گناہوں سے پاک ہو کے جاتا ہے۔ وہ نماز جا رہی ہے، پھر وہ نماز جس کے نماز وسطیٰ کہا جاتا ہے، جس کی پابندی، جس کا دھیان میرے نبی نے فرمایا، اس کا خیال کرو۔ اور اگر سوچو نا تو ہر نماز دوسری کے درمیان لیتے چلے جاؤ تو درمیانی نماز بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز،
درمیان والی نماز درمیانی بنتی چلی جاتی ہے. نماز عصر گئی, سورج غروب ہو رہا ہے, محبوب کی محبت ہے, نماز قربان ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے کہ محبوب نبی پوچھتے ہیں علی المرتضی شیر خدا سے, حیدر کرار سے, داماد مصطفیٰ سے, خلیفہ چہارم سے, فاتح خیبر سے, ارے بتاؤ کیا بات ہے علی؟ کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ نے تو نماز ادا کر لی تھی, آپ تو آرام فرما رہے تھے, ارے نماز تو آپ نے ادا کی, ارے رب کا کرم تو آپ کی وجہ سے ہوا, نماز تو جا رہی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, ارے قربان جائے اس رب پر بھی, اپنے نبی پر بھی, محبوب کے اختیار پر بھی, انگلی اٹھی میرے نبی کی. قانون بدل گیا. محبت کر کے تو دیکھو اپنے نبی سے, محبوب کی محبت کو بسا کے تو دیکھو اپنے دل میں, پھر دیکھو راستے کیسے کھلتے چلے جاتے ہیں. مشکلات کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی ہے. یہ کھٹن بہلے کیا ہے؟ یہ تو دنیا کے ہیں. جتنا مقام مرتبہ بدلتا اللہ کی بارگاہ میں, اتنی ہی مصیبتیں بھی آتی ہیں, اتنے مسائل بھی آتے ہیں. اللہ آزماتا ہے. انگلی اٹھی میرے محبوب نبی کی, سورج پلٹ کے آیا یا نہیں آیا؟ قانون بدل دیا میرے رب نے. کہا محبوب سب کچھ تو تیرے لیے ہے, یہ دنیا میں نے تخلیقی تیرے لیے کی ہے, یہ آسمان یہ زمین سب کچھ. جب میرے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی, مالک رو رو کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں, وہ بخشش وہ معافی عطا کر دے. معافی نہیں ملی, یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ رب اور نبی کا معاملہ ہے. تو آدم نے بھی ایک التجا کی میرے رب کی بارگاہ میں, کہا محبوب اس نبی کا واسطہ. کیوں؟ آدم نے نگاہ اٹھائی تھی تب تخلیق ہوئی, دیکھا تھا پیدا تو مجھے کر رہا ہے, روح تو میرے اندر آ رہی ہے, دنیا میں تو ابتدا کرنے جا رہا ہوں, لیکن محبت کسی اور سے ہے. نگاہ اٹھی تو عرش الہی میں دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میم کے ساتھ کچھ اور ملا دے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب میرے نبی کا واسطہ دیا تو میرے رب نے پوچھا کہ آدم معافی تو دیتا ہوں, میں رب ہوں, دینے والا ہوں, بتا تجھے کیسے خبر ہوئی ان کے صدقے معاف کر دوں گا؟ تو آدم نے کہا یا اللہ جا تو میں رہا تھا, تخلیق تو میری تھی, ابتدا تو میں کر رہا تھا, نگاہ اٹھی تھی, جب روح آئی تو دیکھا تیرے نام کے ساتھ تو نام محمد ہے, اور میں نے سمجھ لیا کہ اس نام سے بڑھ کے تجھے کوئی محبوب نہیں ہے. فقط یہ نہیں, شیس علیہ السلام کو بلایا میرے آدم نے, پاس بٹھایا جب دنیا چھوڑ رہے تھے, کہا ایک بات یاد رکھنا, جہاں ذکر خدا ہونا وہاں ذکر مصطفیٰ کرنا. انہوں نے پوچھا, کہا میں جنت میں گیا تو ہر جگہ نام محمد پایا, میں نے عرش الہی کی طرف نگاہ دوڑائی تو نام محمد پایا. یہ نام اللہ کو بڑا محبوب ہے. اللہ نے کہا آدم ہاں یہی بات ہے, وہ اتنا محبوب ہے کہ اگر دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اس نبی سے محبت کر کے تو دیکھو. ایک صحابی مصطفیٰ ہے, میرے نبی کے جب جانے کا وقت آ گیا, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا, جبریل امین بھی آئے, ارے جو لے کے جانے والا تھا دروازے پر کھڑا ہو گیا, کہا اجازت ہوگی تو آؤں گا, اجازت نہیں تو واپس چلا جاؤں گا. محبوب نے اجازت فرمائی تو قدم میرے ملک الموت کا بھی اندر آیا. کیوں کہ جبریل اشارہ کر رہے ہیں اللہ سے مشتاق ہے. محبوب اب رب چاہتا ہے کہ محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا لوں. اور ایک صحابی مصطفیٰ ہے, انصاری صحابی ہے, مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں, جب سنا کہ محبوب دنیا چھوڑ گئے, یہ محبت کہاں سے لائے ہم؟ یہ محبت تو ملتی ہے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں, صحابہ کے شب و روز کو دیکھیں. صحابہ نے سب کچھ قربان کیا نبی کی محبت پر. دیکھا جب خبر آئی کہ محبوب تو دنیا چھوڑ گئے, ایک دعا نکلی کہ یا اللہ یہ جو آنکھیں دی ہیں نا دیکھنے کے لیے, اب جی نہیں چاہتا محبوب کے سوائے کسی اور کو دیکھو. سبحان اللہ. اللہ یہ آنکھوں واپس لے لے, یہ روشنی واپس لے لے. دل کی دعا تھی, محبوب کی محبت تھی. ارے محبوب کی
मोहब्बत के अंदाज अपने होते हैं। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी उस दुआ को कबूल किया कि मेरे नबी का सहाबी है, मेरी बातों में अर्ज कर रहा है, मोहब्बत है अपने महबूब से, किसी और को देखना नहीं चाहता। अल्लाह ने उस रोशनी को ही वापस ले लिया। एक सहाबी मुस्तफा है, खबर आई, चारपाई पर है, बीमार है कि महबूब ने मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ दिया। महबूब ने मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ दिया, हुक्म खुदाबंदी आ गया, हिजरत करके हजूर तो मदीना तैयबा पहुंच गए। अरे वो बेटे भी मेरे नबी के सहाबी थे, अरे मानने वाले थे, सर को झुकाने वाले थे। करीब बुलाया, का इशारा किया, पूछा क्या बात है, गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। मदीना तैयबा की तरफ हाथ का इशारा करके कहा चारपाई को उठाओ, जिधर महबूब गए उधर ले चलो। ये मोहब्बत थी सहाबा की अपने महबूब ने। अब मक्के में रहना गवारा नहीं था, गुजारा नहीं था। बेटे भी कमाल के बेटे थे, चारपाई को उठाया, अरे 4 मील कहते हैं, लेके चले मदीना तैयबा की तरफ। तो फिर मेरे रब का हुक्म आ गया, वो वक्त मुकर्रर आ गया, दुनिया को छोड़ के। ये थी मोहब्बत। अब देखिए मेरे उस्मान की मोहब्बत को। सुलह हुदैबिया, अल्लाह के नबी ने उमर से कहा जाओ जरा सफीर बन के। मेरे उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तबीयत बड़ी सख्त है, मैं कुछ चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी उनके साथ उस तरह बनती नहीं है, एक हिलम है, एक बुर्दबारी है उस्मान की जात में। या रसूल अल्लाह उस्मान को भेज दीजिए। मेरे नबी ने उस्मान को भेजा, सफीर बना के भेजा। गए काफिरों के पास, मुशरिकीन के पास, कहा कि हम तो आए हैं तवाफ करने के लिए, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए, कोई और नीयत और इरादा नहीं। अरे कुछ हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अगले साल। तो उन्होंने एक बात की, ये है मोहब्बत सीने में मेरे नबी की, ये है मोहब्बत उस्मान की अपने महबूब नबी के साथ। काफिरों ने कहा, मुशरिकीन मक्का ने कहा, रऊसाए मक्का ने कहा, सामने बैतुल्लाह है, अरे उस्मान जाओ, तू तो तवाफ कर ले, तू तो अल्लाह के घर की जियारत कर ले। अरे कुर्बान दे उस्मान की मोहब्बत पर। उस्मान ने कहा जब तक मेरा नबी तवाफ नहीं करता, उस्मान अल्लाह के घर का भी तवाफ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। इधर तो ये है ना, उधर देखिए अपने नबी की मोहब्बत उस्मान के साथ, सहाबा के साथ। अरे सहाबा ने अर्ज की मेरे नबी की बारगाह में, अरे उस्मान तो हमसे अच्छे, सफीर बन के गए हैं, अल्लाह के घर का तवाफ करके आएंगे। कुर्बान जाए नबी रहमत पर। मेरे महबूब नबी ने फरमाया अरे उस्मान हमारे बगैर तवाफ नहीं कर सकता। ये है मोहब्बत जो सहाबा ने हमें सिखाई, ये है मोहब्बत जो अहले बैत अतहार ने हमें सिखाई। रात का समा है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास उठे, मेरे नबी के चचाजाद भाई के हजरत अब्बास के बेटे हैं, गए अपने नबी के घर में। ये नहीं कहा चचा का बेटा है, मैं उनके घर गया, कहा मैं अपने रसूल के घर गया, देखा मेरे नबी नमाज पढ़ रहे। अरे मेरे नबी ने पकड़ा अब्दुल्ला को, अपने साथ खड़ा किया। अरे मोहब्बत को देख लीजिए, मोहब्बत के अंदाज को देख लीजिए, ताज़ीम को देख लीजिए, ताज़ीम के अंदाज को देख लीजिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास पीछे हट के आगे। मेरे महबूब ने तो मोहब्बत में खड़ा किया ना, आओ अब्दुल्ला जरा नमाज पढ़ लो अपने नबी के साथ। अब्दुल्ला पीछे हटके, नमाज पूरी हुई। मेरे नबी ने पूछा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, अरे क्या बात थी, तू पीछे हट गया था? अरे कुर्बान जाए अहले बैत अतहार पर। एक जवाब दिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, फिर सब कुछ पा लिया अपने नबी की जात से। कहा या रसूल अल्लाह, आपका मकाम बड़ा रफ़ी है, आपकी शान बड़ी अजीम है, मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपके बराबर खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। ये मोहब्बत थी सहाबा की जो अपने महबूब नबी, ये अहले बैत की मोहब्बत थी अपने महबूब नबी से। यारो ये मोहब्बत मिलेगी कब? जब सीनों में कुरान आएगा। ये मोहब्बत मिलेगी कब? जब तेरी जुबान जिक्र कुरान से तर होगी, जिक्र खुदा से तर होगी, मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल होगा। ये सारी चीजें जो हमें मिलती है ना, अगर सोचे, अब गौर करें, आंखों को बंद करें, तो आपको अपने रूहानी आस्थानों से मिलती है।
مت سوچو کہیں اور سے ملتی ہے. عقیدے کی پختگی آتی ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آتی ہے. ارے سنت پر تو عامل بنتا ہے, اپنے آستانوں پر حاضری سے بنتا ہے. میرے حضور خواجہ عالم ارشاد فرمایا کرتے تھے, کوئی اگر کہہ دیتا نا کوئی تلخی کی بات کسی کے بارے میں, جو گالی گلوچ کر دیتا یا کسی نے کچھ کہا تو جواب دے دیتا, تو میرے حضور خواجہ عالم فرمایا کرتے تھے یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے, یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے. ہم ہر اللہ کے ولی, ہر اللہ کے دوست کی تعظیم کرنے والے ہیں. یہ ہمیں اپنے اکابرین, اپنے بزرگوں کی طرف سے یہ ہمیں تربیت دی گئی ہے, تعلیم دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ درویش کے سائے کا بھی احترام کیا کرو, درویش کے سائے کا بھی احترام کیا کرو. ایک ارشاد فرمایا کرتے تھے, قربان جائیں ان کے ارشادات پر, کہ ساری دنیا تیرے ہاتھ میں ہے نا, ساری دنیا تو امیر ہے, کروڑ پتی ارب پتی ہے, تجھے خبر نہیں ہے کتنی دولت ہے, لیکن یاد خدا سے غافل ہے نا تو پھر سمجھ کچھ بھی نہیں. اصل چیز یاد خدا ہے. جن جن احباب نے مبارکباد دینی ہے بچوں کو وہ دعا کے بعد آرام اور سکون کے ساتھ اگر آپ نے فوٹو بنانے وہ بھی آپ بنائیں, مبارکباد بھی دیں. ابھی سبھی احباب کھڑے ہو جائیں, درود و سلام کا ایک شعر پڑھا جائے گا. دعا